हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होगी। तो भाई अभी पिछले वीक में मैं बहुत बिजी रहा हूँ अपनी जॉब की वजह से। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के मैसेज वही हैं जो बार बार मैं वीडियोस में बता चुका हूँ और अपने ग्रुप में बता चुका हूँ, और आपको वैसे बाद लोग फर्दन फर्दन जो है मुझे कॉल करते हैं, उससे बता चुका हूँ। वो सवालात क्या हैं जी? कितना टाइम लगता है वर्क परमिट मिलने में? कौन सी एजेंसी अच्छी है? कितने पैसे लेते हैं? पोलैंड, पुर्तगाल, सर्बिया की वर्क परमिट मिल रहे हैं? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आपने किस एजेंसी से अप्लाई किया? आप कैसे गए? मैं हालांकि बता चुका हूँ मैं लंदन में आता हूँ। इसकी वजह से लोग ये सवाल करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो मेन चीज़ आ रही है सामने, जो मैंने खुद फील की है और जो मुझे महसूस हुआ है, वो ये है कि लड़के जो बहुत परेशान है। एक किसी हमारे दोस्त ने वहाँ से एक वीडियो भी बनाई है। उसने कहा जी कोई वीज़े वगैरह बंद हो गए हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। तो भाई वो सवालात क्या हैं जी? वीज़े बंद हुए हैं या वर्क परमिट बंद हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया पाकिस्तान से? भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ना वीज़े बंद हुए हैं, ना वर्क परमिट बंद हुआ है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। ठीक है, तो मुझे लोगों ने कमेंट्स में भी पूछा है, चैनल पे भी, और जो मेरे ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप पे आके भी। तो भाई ऐसा नहीं है, कुछ भी बंद नहीं हुआ है। हाँ, इसकी असल वजह मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप लोगों को पहले रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, और आप लोगों को तंबीह भी की है कि भाई ये हालात हो सकते हैं। तो वही असल वजह है। क्या वजह है? असल असल वजह है कि लोगों के भागने की। अब क्यों आप लोग भागते हो ये तो आप लोग बेहतर जानते हो। ठीक है, लेकिन ये ही असल वजह है लोगों के भागने की। तो भाई अभी जो है लड़के एयरपोर्ट से भाग रहे हैं। मुझे एक दोस्त का फोन आया, दोस्त भी नहीं कह सकते, वही ग्रुप से उसने नंबर लिया और मुझे फोन किया। तो वो यही कह रहा है कि भाई अभी तो सुना है कि बहुत सख्ती हो गई है बॉर्डर्स पे, और लड़के नहीं भाग सकते हैं, और ये जो है इमिग्रेशन पकड़ रही है और डिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने तो जाना ही जाना है, और मैंने एयरपोर्ट से ही जाना है। मैंने कहा सदके जावा, अब क्या बोले? अब देखो भाई, मैं मना कर करके थक गया हूँ, और दूसरे जो जितने भी हैं हमारे दोस्त है वो भी मना करके थक गए, लेकिन आप लोग बाज नहीं आते। अच्छा, आज का मेन टॉपिक यही है कि असल में ये वीज़े बंद हुए हैं या नहीं, ये वर्क परमिट। अच्छा, इसके जो मेन नोट लिखा है वो असल वजह लोगों में भागने की है, और एयरपोर्ट से भाग जाते हैं। इसके बाद है जी इसके क्या मतलब, इसके वजूहात क्या है? ये रोमानिया में जो छोटी कंपनी है ना, उसकी वजह है। जाली कंपनी उसकी वजह है। और डन वीज़े वाले वो वजह है। फिर अभी जो है नंबर 2 पे यूके का तरीक़ाकार इन्होंने लागू कर दिया है। जो रूल था यहाँ यूके में है वही लागू हो गया। अच्छा, रोमानिया गवर्नमेंट की गारंटी, और जो है इसमें नंबर 3 है सीआरजी में इस हफ्ते कितने वीज़े लगे हैं, कितने वर्क परमिट मिले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नंबर 4 पोलैंड, पुर्तगाल, सर्बिया का वर्क परमिट, इसके बहुत चर्चे हैं। ये 4-5 टॉपिक हैं। ठीक है, तो कुछ भी मैं बता चुका हूँ कि असल जो वजह भागने की है। तो भाई असल वजह यह है कि लड़के भाग के गए हैं एयरपोर्ट से, क्या कहते हैं, बॉर्डर से। तो वहाँ उन्होंने पकड़ लिया। अभी बहुत पकड़ाई हो रही, सख्ती होगी बहुत ज़्यादा। और पहले बता चुका हूँ, सिर्फ यही वजह नहीं है कि वैसी सख्ती कर दी उन्होंने शेंगन में शामिल होना है, और वहाँ रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स वो आपको बताया कि उनकी डेफिनेट होती हैं, जैसे आपके पास फेडफ की रिक्वायरमेंट्स ना हमारे मुल्क के लिए। इसलिए जितने ये यूरोपियन कंट्री हैं, ये जब शेंगन में शामिल होना चाहते हैं तो इनको कमेटी जो है रिक्वायरमेंट्स का एक लिस्ट देती है कि आपने ये पूरी करनी है। आप इससे पास हो जाओगे तो हम आपको शेंगन में शामिल करेंगे, शेंगन जोन में, अदरवाइज नहीं। तो पिछले साल भी ये रोमानिया को रोक दिए गए थे। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ने एक उस पर कंप्लेन की थी, उसने बड़ा इशू उठाया था, और यही कहा था कि क्योंकि यहाँ से लड़के जब भाग जाते हैं इटली में रोमानिया से, तो वही पहला मुल्क लगता है, बॉर्डर लगता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से फिर स्लोवानिया जाते हैं, और वहाँ ही इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं, और वहाँ ही वो प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो उसमें जब लड़के पकड़े जाते हैं तो ऑस्ट्रिया ने कहा कि सारे इनसे मुल्क से भाग के इमिग्रेंट्स हमारे मुल्क में आते हैं, माली मसाइल पैदा करते हैं। तो वही इशू था मेन। तो अभी उससे बचने के लिए इन्हें बॉर्डर वार्डर की सिक्योरिटी टाइट कर दी है। ठीक है, और जो लड़के जाते हैं जो तो वाकई जिनकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं होते, उनको तो असylum या कैम में डाल देते हैं, ख़त्म हो जाती कहानी। लेकिन जिनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, टीआरसी वगैरह मिला है, उनको फिर अपने बैक मुल्क भेजते हैं कि जाओ अपने घर में जाके मीठे मीठे चावल खाओ। ठीक है, तो और दूसरी वजह यह है कि भाई जो रोमानिया में छोटी मोटी कंपनियां थी ना, जिनको बंदे नहीं चाहिए, लेकिन उनको जैसे हमारे देसी लोग हैं, बड़े उस्ताद हैं, ये जाके कहते हैं आपको 500 यूरो देंगे या 1000 यूरो देंगे, आप हम एक वर्क परमिट निकाल दें, 2 निकाल दें, 5 निकाल दें, 10 निकाल दें। तो वो पैसों के चक्कर में आके वर्क परमिट बना देती हैं, लेकिन उनको बंदे नहीं चाहिए होते हैं। छोटी कंपनी है या सिर्फ कागजी हद तक कंपनी है, तो उनको बंदे नहीं चाहिए। वो जब बंदे आ जाते हैं यहाँ पे तो टीआरसी उनको कैसे बना के दें? काम ही नहीं है उनकी, फिजिकली उनकी कंपनी ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो कंपनी कहती हैं भाई अपने जो है आप क्या वाले हो, जो हमारे पास तो कुछ नहीं है।
تو پھر لڑکے کیا کرتے ہیں، دائیں میں کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی 1000 یورو دینے پڑتے ہیں، کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں 1000 یورو دینا، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ کے آگے چلے جائیں۔ تو یہ بھی وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ جعلی کمپنی ہیں جن کا صرف اور صرف یہ کام تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور اس سے پیسے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا وہ تو بالکل ہی مطلب وہ رجسٹرڈ بھی ایسی ٹوٹلی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بندے منگوائے ہوتے ہیں پاکستان سے، وہ ڈن پے کرتے ہیں، جن کو ڈن پے کر کے ان کو پتہ ہے کہ ان بندے میں آگے یہاں سے بھاگنا ہے، آگے اٹلی یا پرتگال یا اسپین یا ان ملکوں میں بھاگنا ہے، تو ان سے وہ وہیں ڈن کر لیتے ہیں، تو ان کمپنیوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کمپنیاں اس کی وجہ تھیں۔ پھر جو ہے چونکہ اتنے بندے پکڑے گئے، جو بندوں نے کمپلین کی، انہوں نے کہا جی یہاں ہم آئے، ہم کیا کریں، ہمارے مسائل ہی ایسے ہیں یہاں پہ۔ کسی کمپنی میں 4 مہینے 3 4 مہینے کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹی آر سی نہیں بنا کے دے سکتے، کہیں تنخواہ کا مسئلہ کس نے شو کیا، کس نے کہا جی، وہ کہتے ہیں ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو گورنمنٹ نے دیکھا کہ بھائی اتنے بندے آ رہے ہیں اور آگے دوسرے ملکوں میں بھاگے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ ڈھونڈو۔ جب اس کی ریزن ڈھونڈی تو واقعی کچھ ریزنز ملی ہیں۔ ان لوگوں کو بلایا گیا کہ آپ کی کمپنی سے لوگ بھاگے، آپ نے تنخواہ نہیں دی یا آپ نے کام نہیں دیا، ٹی آر سی نہیں بنا کے دیا، تو انہوں نے ایسی الٹی سیدھی باتیں کی ہیں جھوٹ سچ کرنے کی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کہانی چل رہی ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا رول جو ہے ٹائٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ یو کے والا طریقہ لاگو کر دیے کہ بھائی پہلے اپنے ملک کے لوکل جو ہے وہ آپ اپنے بندے ڈھونڈو، ورک کے لیے ڈھونڈو۔ اگر بندے نہیں ملتے لوکل اور آپ کو واقعی کوئی بندہ باہر سے ملتا ہے اور ریزنبل پرائس سے ملتا ہے اور آپ کی کمپنی اس رول پہ پوری اترتی ہے، تو آپ کو ہم ورک پرمٹ دیں گے۔ یعنی کہ ابھی جو لڑکا ورک پرمٹ لے کے آئے گا تو کمپنی کا کچھ تھوڑا سا حلال کرے، ابھی کمپنی مزید ٹائٹ ہو کے بہت زیادہ رول فالو کر کے ورک پرمٹ لے کے آپ کو ادھر بلائے گی، اب ان کو کچھ حلال کر کے جانا۔ اور دوسرے جو ہے رومانیہ گورنمنٹ وہ کمپنیوں سے گارنٹی مانگ رہی ہے کہ آپ کے بندے جب ادھر آئیں گے، آپ نے یہ نہیں کہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے بھاگ جانا ہے غصے میں کہ آپ ہمیں بندے نہیں چاہیے جی، ہمارے بندے لیٹ آئے ہیں، دیر سیر ہوگی، یہ ہو گئے وہ گئے، ٹھیک ہے۔ بندے آئیں گے اور بندوں کو آپ نے رکھنا ہے، رہائش بھی دینی ہے، کھانا پینا بھی دینا ہے، ان کو ٹی آر سی بنا کے دینا ہے۔ جو کمپنی گارنٹی دے رہی ہیں وہی بندے لے سکتی ہیں۔ جو چھوٹی موٹی الٹی سیدھی کمپنی ہیں یا جو جعلی کمپنیاں تھیں یا چھوٹی کمپنیاں تھیں، ان کا اب ہو گیا کام خراب۔ تو کچھ حوالوں سے یہ بہتر بھی ہے، لیکن جو لوگ آگے بھاگنے کے چکر میں تھے یا جو جلد سے جلد آنا چاہ رہے تھے ان کے لیے تھوڑا مسئلہ بھی ہے۔ تو بھائی اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں جی باقی کتنی ایجنسیوں کے کتنے بندے ہیں، کتنے ورک پرمٹ لگے، کتنے ویزے لگے۔ بھائی یہ جو ویک گزرا ہے، آج سنڈے ہے، اس ویک میں کمپنیوں کے حالات بہت ٹائٹ رہے ہیں، بہت کم ورک پرمٹ آئے ہیں یا ویزے لگے، یا ویزے لگنے تو خیر کہیں سے سننے میں نہیں آیا، کہیں سے بھی نہیں سننے میں آیا۔ ورک پرمٹ سی آر جی کو کچھ تھوڑے بہت ملے ہیں، لیکن وہ بھی وہ ملے ہیں جو نومبر والے تھے، ابھی جو ریسنٹلی ہیں جو اس سال کے وہ نہیں ہیں، پرانے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری کمپنی ہے، بی ایم آر ہے یا ایپی ہوم ہے یا عباسی دوتر وغیرہ ہے، یہ جو پیر نذیر صاحب ہے، ان کے کچھ لڑکوں نے کہا ہے کہ لیکن وہ بہت کم اکا دکا ہی کیس ہے۔ وہ اکا دکا اور جو انفرادی بھی لوگوں کے انڈیویجولی جو لوگ خود کرتے ہیں آن لائن، یا کسی کے آگے کچھ بندہ ہے یا آگے سے ایجنٹ کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کے بھی کوئی خاص زیادہ معلومات نہیں مل سکتی ہیں۔ کبھی دائیں بائیں کچھ سننے میں آتا ہے کہ فلاں نے مجھے بتایا تو فلاں نے مجھے کہا تو یہ ہوا، کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لگے ہیں لوگوں کے بہت کم، ٹھیک ہے۔ اور ورک پرمٹ بھی سی آر جی کو ملے ہیں کم، وہ بھی نومبر والے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں بھائی، اور خاص جو ہے ان کی کوئی معلومات نہیں ہے اس ہفتے کی کہ کسی کو بہت زیادہ ویزے لگ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس ہفتہ بہت سلو رہا ہے، بہت ہی مطلب، اور اس کی مین وجہ جو آپ کو اوپر اتنی ساری ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں وہ بھی ہے۔ پھر لڑکے بار بار مجھ سے یہ سوال کہتے ہیں یار پرتگال، پولینڈ اور سربیا کے بڑے ورک پرمٹ مل رہے ہیں جی، 10 لاکھ مل رہا ہے، 12 مل رہا ہے، 18 مل رہا ہے، تو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو ابھی پرتگال کا شور ہے، وہ بھی اس 31 مارچ تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی ان کی سٹوری کیا ہے، اس پہ مجھے الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی۔ اور پولینڈ کا جو ہے لڑکے ہمارے کچھ اپنے عزیز ہیں، انہوں نے کئی مہینے جو اپنے پاسپورٹ اور کاغذات دے کے وہاں پھنسے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے وہ پاسپورٹ تو جو ملے ہیں، لیکن پیسے ان کا جی آپ ویٹ کریں نہیں تو پیسے نہیں ملیں گے۔ ان کا جی 10 منٹ تو ہو گئے ہیں ویٹ کرتے، اب کتنا اور وہ کریں۔ تو اس پولینڈ کا یہ سین ہے بھائی، پولینڈ کا کوئی اس کا خاص ایشو نہیں ہے کہ وہاں سے مل جائے، اگر کوئی کرتا ہے بندہ اپنے ان پہ کرتا ہے۔ مجھے 4 5 لڑکوں نے گروپ میں بھی بتایا، کچھ عزیز انہوں نے بتایا، ابھی یہ اس کی صرف کہانی ہے، وہ ایجنٹ پیسے لے لیتے ہیں، کچھ کاٹ کوٹ کے آپ کو دے دیتے ہیں 8 10 مہینے بعد۔ اگر آپ اس سے صبر کر سکتے ہو اور پیسے گنوانے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پرتگال کا یا اسپین وغیرہ کا کر لیں، لیکن رومانیہ کا بھی بیسٹ ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں۔ اور سربیا کا بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی، سربیا رومانیہ سے بھی پیچھے ہے، ٹھیک ہے، تعداد کے لحاظ سے بھی پیچھے ہے اور ترقی کے لحاظ سے بھی پیچھے ہے، ملک کے سائز کے لحاظ سے بھی، پاپولیشن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے پیچھے۔ تو بھائی آپ وہاں آئیں گے، وہاں سے پھر کہیں آگے ملک میں جانا ہے،
تو دیکھ لیں، یہ بھائی ہر بندے کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے، لیکن ابھی ان سب جو ملکوں کے ویزے لگ رہے ہیں ان میں بیسٹ جو ہے پرتگال کا اگر ملتا ہے ڈن پہ وہ کر لیں، نہیں ڈن پہ لگتا ہے تو وہ ایسی سسٹم ہے رومانیہ والا، تو دیکھ لیں کوئی ایجنسی آپ کے بھروسے کے کریں، ایسے خواہ مخواہ پیسے نہیں پھنسائیں۔ اور سربیا کا بھی اگر کوئی بندہ ہے، سی آر جی والے بھی سننا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، لیٹویا لتھونیا کے بھی کر رہے ہیں، لتھونیا کے، تو دیکھ لیں، خود سوچیں سمجھیں، اپنا حساب لگائیں، گروپ میں آئیں، لڑکوں سے بحث کریں، ڈسکشن کریں، مشورہ لیں، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو کبھی میں فری ہوتا ہوں تو مجھ سے پوچھے، پھر اس کو بندے کے حساب سارا دیکھ کے، اس کے مالی حالات دیکھ کے، گھر کے حالات دیکھ کے پھر حساب لگا سکتے ہیں، پھر بھی کچھ مشورہ دے سکتے ہیں، ایسے فردن فردن ہر بندے کے کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو سب بندے ایک ہی آپ قطار میں ایسے گن نہیں سکتے ہیں، ڈیفرنٹ بندوں کا پیچھے حساب ڈیفرنٹ ہے، کوئی کیا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو ان کو مشورہ جو ہے وہ اسی حوالے سے دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور میرے جو دوست نئے ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائبر بہت کم ہے، تھوڑے سے بڑھا دیں پلیز۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔